دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونی عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم مادر وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے اس عزم پر زور دیا کہ عالمی غیر یقینی صورتحال میں علاقائی تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کسانوں کو مختلف اسکیموں کے ذریعے مراعات دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار امن یقینی بنانے کے بارے میں پاکستان کا عزم دہرایا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم مادر وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن ہماری ترجیح ہے، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وقار اور ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی روکنے، کم کرنے یا اس کا رخ موڑنے کی کسی بھی کوشش کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی بھی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی صورتحال میں حالیہ تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تعاون اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ادھر اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ایران کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ایک پینل مباحثے میں شرکت کی جس کا موضوع تھا غیر یقینی دنیا میں قدم رکھنا۔ وزیر خزانہ نے عالمی غیر یقینی صورتحال اور مختلف ممالک پر اس کے مختلف اثرات کے تناظر میں علاقائی تجارت کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو حقیقی گیم چینجر قرار دیتے ہوئے تمام سرکاری اور نجی اداروں میں آئی ٹی سسٹمز کے انضمام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے امریکہ کے بین الاقوامی ترقی کے مالیاتی ادارے کے قائم مقام سی ای او دیو جگدیسن سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں امریکی سینئر حکام کی شرکت کو سراہا اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی مفید تعاون کو مزید بڑھانے کی روشنی ڈالی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبائی حکومت کسانوں کو مختلف اسکیموں کے ذریعے فوائد دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وہ آج لاہور میں رکن پنجاب اسمبلی ملک نوشار خان انجم لنگڑیال سے بات چیت کر رہی تھیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے اور ہسپتالوں میں دوائیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے انسداد دہشت گردی ڈھانچے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل الاربیک شرشیو نے راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی سطح پر تعاون کو سراہا اور پاکستان کے علاقائی اور عالمی سطح پر پائیدار امن یقینی بنانے کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے خطے کی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پہلگام واقعے کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک دیرینہ تنازع ہے جسے دونوں ملکوں کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔
حماس کا ایک وفد خلیل الحیہ کے زیر قیادت غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے آج قاہرہ میں مصری حکام سے ملاقات کرے گا۔ ابتدائی 2 ماہ کی جنگ بندی ختم ہونے پر 18 مارچ کو دوبارہ اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں کے بعد سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ادھر اقوام متحدہ کے عالمی غذائی پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ میں اس کی خوراک کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے آج لاہور میں کھیلے جانے والے ایک میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔